میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام شہنشاہ سخن۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک دیوان، آپ کی نعتیہ کتاب ذوق نعت جس کا نام ہے، اس سے ترتیب وار سیکوینس وائز کلام سنتے ہیں، طرز میں سنتے ہیں، مشکل الفاظ سمجھتے ہیں، ان کے میننگز آپ کو اسکرین پر دکھائے جاتے ہیں، پورا شعر اسکرین پر دکھایا جاتا ہے، اور پھر اس شعر کو سمجھانے کی کوشش اس پروگرام کے ذریعے کی جاتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ والوں کی باتیں سمجھیں، ان کے اشعار کو سمجھیں۔ بلا شبہ ایک بڑے ہی پائے کے شاعر ہیں شہنشاہ سخن، اور آپ کے اشعار صرف اشعار نہیں ہیں، عشق رسول کا ایک سمندر ہے، بڑی باتیں ہیں، بڑے پیغامات ہیں، بڑی امیدیں ہیں، بڑی فکر ہے۔ یہ سمجھیں تو بڑے مزے کی باتیں ہیں۔ الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے، اور آج انشاءاللہ الکریم بڑے ہی پیارے کلام کو ہم لے کر آگے بڑھیں گے۔ اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے پروگرام میں جس شہنشاہ سخن کے کلام سے ہم واقف ہوں گے، اس کو سمجھیں گے، وہ کلام بڑا ہی خوبصورت کلام ہے اور بڑا ہی یونیک کلام ہے، ڈیفرنٹ اس کا قافیہ ردیف ہے، اور اس کے آخر میں ہر شعر کے جو لفظ آ رہا ہے وہ ہے کاغذ، پیپر، انگلش میں پیپر، کاغذ۔ کاغذ سے کون واقف نہیں ہے، لیکن بڑے خوبصورت انداز میں نعتیہ کلام میں کاغذ کا استعمال۔ یوں تو کاغذ کا استعمال ویسے ہوتا ہی ہے، جب نعت لکھ رہے ہو آپ کاغذ پہ ہی نارملی لکھتے ہیں، لیکن کاغذ لفظ کا استعمال اور اتنا خوبصورت استعمال کمال کر دیا شہنشاہ سخن نے۔ ون آف دا بیسٹ کلام اور شاہکار کلام ہے آپ کی شاعری کا، بڑے بڑے شعراء کی شاعری پر یہ ایک کلام ہی آپ کا بھاری ہے۔ پہلے آئیے اس کلام کے چند اشعار طرز میں سنتے ہیں۔ ویسے اس کلام کے ٹوٹل 9 اشعار ہیں، 9 اشعار ہیں، تو ہم اس کو پہلے 5 اور پھر 4 انشاءاللہ الکریم اس کلام کو سنتے ہیں، اور پھر بیچ میں ان کی تشریح بھی سنتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہو اگر مدح کف پاس منور کاغذ، ہو اگر مدح کف پاس منور کاغذ، عارض حور کی زینت ہو سراسر کاغذ، صفت خار مدینہ میں کروں گلکاری، صفت خار مدینہ میں کروں گلکاری، دفتر گل کا عنا دل سے منگا کر کاغذ، دفتر گل کا عنا دل سے منگا کر کاغذ، ہو اگر مدح کف پاس منور کاغذ، عارض پاک کی تعریف ہو جس پرچے میں، عارض پاک کی تعریف ہو
جس پرچے میں 100 سیاہ نام اجالے وہ منور کاغذ، 100 سیاہ نام اجالے وہ منور کاغذ، ہو اگر مدح کف پاسے منور کاغذ، شام طیبہ کی تجلی کا کچھ احوال لکھوں، شام طیبہ کی تجلی کا کچھ احوال لکھوں، دے بیاض سحر ایک ایسا منور کاغذ، دے بیاض سحر ایک ایسا منور کاغذ، ہو اگر مدح کف پاسے منور کاغذ، یاد محبوب میں کاغذ سے تو دل کم نہ رہے، یاد محبوب میں کاغذ سے تو دل کم نہ رہے، کہ جدا نقش سے ہوتا نہیں دم بھر کاغذ، کہ جدا نقش سے ہوتا نہیں دم بھر کاغذ، ہو اگر مدح کف پاسے منور کاغذ، عارض حور کی زینت ہو سراسر کاغذ۔ آئیے ناظرین ان اشعار کی تشریح سنتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے 5 شعر مطلع سمیت 5 شعر یعنی ٹوٹل مطلع کے علاوہ 4 شعر ابھی آپ نے سماعت کیے ہیں، مزید 4 شعر ابھی باقی ہیں، اور بڑا ہی خوبصورت کلام ہے جیسا کہ آپ سن رہے تھے، اور کچھ مشکل اشعار بھی ہیں اس میں، لیکن تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے تو مزے کو مزہ آئے گا۔ کاغذ کے بارے میں کچھ باتیں ہیں یا کاغذ سے کچھ باتیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ مطلع میں پہلے شعر میں کہتے ہیں، ہو اگر مدح کف پا سے منور کاغذ، ہو اگر مدح کف پا سے منور کاغذ، عارض حور کی زینت ہو سراسر کاغذ۔ مدح کف پا یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تلووں کی تعریف، مدح مانے تعریف، کف مانے تلوے، پا یعنی پاؤں، پاؤں کے تلوے کی تعریف اگر کسی کاغذ پہ لکھی ہو نا، جو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پاؤں کے تلووں کی تعریف ہے، کسی کاغذ پہ اگر لکھ دی جائے نا، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کاغذ جو ہو وہ جنت کی حور کی زینت کا سامان بن جائے۔ سراسر مانے کمپلیٹلی، بالکل ایگزیکٹلی، مکمل عارض حور یعنی حور کے چہرے کی زینت کا وہ سامان ہو جائے، کہ جنتی حور ویسے کتنی خوبصورت، اور کیا اللہ کی تخلیق کا شاہکار، اور اس حور کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کا وہ باعث بن جائے، تو یہ کتنا پیارا تخیل ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں کے تلوے کی تعریف کی بات ہو رہی ہے، چہرے کی تعریف کی کیا بات ہوگی، سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، صفت خار مدینہ میں کروں گلکاری، صفت خار مدینہ میں کروں گلکاری، دفتر گل کا عنادل سے منگا کر کاغذ۔ یہ بھی بڑا خوبصورت ایک شعر ہے، ایک تخیلات، ایک تصوراتی بات ہے، کہ میں مدینے کے کانٹوں کی تعریف میں، صفت خار یعنی کانٹے کی تعریف، کون سا کانٹا؟ جو مدینے کا کانٹا ہے، اس کی تعریف اگر لکھوں تو پہلے تو میں بڑے خوبصورت انداز میں اس کو لکھوں۔ گلکاری مانے نقاشی کرنا، یعنی کوئی لفظ بھی لکھا ہے آخر میں اس کے پھول بیل بوٹے بھی بن رہے ہیں، تو یہ بڑا ہی ایک ڈیفرنٹ تحریر کا انداز ہوتا ہے، گلکاری اسے کہا جاتا ہے، یہ پھول بوٹے بناتے ہوئے تحریر کرنا۔ تو میں مدینے کے کانٹے کی تعریف میں ایسی خوبصورت نقاشی کروں،
اور وہ بھی کس پر؟ دفتر گل کا انادل سے منگا کر کاغذ، بلبلوں سے کہوں کہ وہ مجھے بہت سارے پھول لا دیں۔ دفتر گل مانے بہت سارے پھول میں منگاؤں اور ان پھولوں کو کاغذ بنا کر ان پہ مدینے کے کانٹوں کی تعریف لکھوں۔ انادل یہ اندلیب کی جمع ہے، اندلیب یعنی بلبل، بلبل پھولوں کا دیوانہ ہے، پھول لے کر مجھے اندلیب لا کے دیں اور میں ان پر مدینے کے کانٹوں کی تعریف لکھوں۔ یہ کیسا پیارا خیال ہے کہ میں پھولوں کو کاغذ بنا لوں، جب مدینے کے کانٹوں کی تعریف کرنی ہے تو پھر کاغذ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں عارض پاک کی تعریف ہو جس پرچے میں، عارض پاک کی تعریف ہو جس پرچے میں، 100 سیاہ نامے اجالے وہ منور کاغذ۔ عارض کہتے ہیں چہرے کو، رخسار، گال۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک رخساروں کی تعریف جس پرچے میں ہونا، وہ پرچہ اتنا روشن اور منور ہو جائے کہ 100 سیاہ نامے، 100 یہاں پر 100 کے معنی میں نہیں ہے، 100 یعنی بہت سارے، کثرت کے معنی میں ہے کہ پھر وہ بہت سارے، ڈھیر سارے کالے سیاہ نامے، یعنی جو ہمارے برے اعمال نامے ہیں، ہم گناہ گاروں کے جیسے اعمال نامے ہیں، ان میں ایک وہ پرچہ رکھ دیا جائے جس میں پیارے محبوب کے چہرے کی تعریف ہو تو وہ سب کے سب سنوار دے۔ وہ پرچہ سارے سیاہ نامے، سارے برے اعمال کے پرچے جو ہمارے ہیں ان کو جو ہے اجیالہ کر دے، کیونکہ وہ کاغذ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے جو پر ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں شام طیبہ کی تجلی کا کچھ احوال لکھوں، شام طیبہ کی تجلی کا کچھ احوال لکھوں، دے بیاض سحر ایک ایسا منور کاغذ۔ شام طیبہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کئی بار کہ شاعری میں شام کئی بار رات کے معنی میں ہوتی ہے، ویسے بھی الفاظ میں بول چال میں بھی کہتے ہیں نا آج بڑی یادگار شام ہے، آج کی شام آپ کے نام، تو وہ ہوتی رات ہی ہے۔ تو شام جو ہے وہ یہاں بھی رات کے معنی میں ہے، شام طیبہ یعنی طیبہ کی رات کی تجلی، تجلی مانے جو روشنی ہے اس کی اگر میں تعریف اور اس کا کچھ حال لکھوں تو اس کے لیے تو مجھے پھر بیاض سحر سے کوئی منور کاغذ چاہیے۔ بیاض سحر مانے صبح کی روشنی، صبح کی روشنی کتنی خوبصورت اور کتنی دل کو چھو لینے والی ہوتی ہے، اس کو میں کہوں کہ ذرا ایک منور کاغذ لا کے دے تاکہ میں اس پر مدینے کی رات کی تعریف لکھوں۔ مدینے کی رات کوئی عام رات کی طرح تھوڑی ہے کہ جس میں دل گھبرائے، پریشانی ہو، بندہ چاہے کہ جلدی جلدی روشنی آ جائے اور یہ گھبراہٹ ختم ہو، نہیں، مدینے کی تو رات بھی اتنی منور ہے کہ جو صبح ہے وہ اس پہ قربان ہو۔ وہ کاغذ لا کے دے ایک منور کہ جس پہ مدینے کی رات کی تعریف کی جائے۔ یہ ہے مدینے سے، مدینے والے سے محبت کا ایک انداز۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ان بزرگوں کے صدقے ہمیں بھی سچا عاشق رسول بنا دے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں یاد محبوب میں کاغذ سے تو دل کم نہ رہے، یاد محبوب میں کاغذ سے تو دل کم نہ رہے، کہ جدا نقش سے ہوتا نہیں دم بھر کاغذ۔ اس میں بھی بڑا خوبصورت انداز ہے، بڑی گہری بات کر گئے کہ کاغذ پر جب کچھ لکھ دیا جائے نا، جب کچھ تحریر کر دیا جائے تو کاغذ سے وہ نقش کبھی الگ کر سکتا ہے کوئی؟ کبھی الگ نہیں کر سکتا۔ جو کاغذ پہ لکھ دیا کبھی وہ جدا نہیں ہوتا۔ کاغذ سے نقش دم بھر یعنی ایک سیکنڈ کے لیے بھی جدا نہیں ہوتا، ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہوتا۔ تو جس طرح کاغذ نقش کو اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے اور سمو لیتا ہے اپنے اندر اور پھر کبھی اس سے جدا نہیں ہوتا، ایسے ہی میرے دل کے کاغذ پر یاد محبوب چھپ جائے اور میں کاغذ سے پیچھے نہ رہوں۔ میرا دل کاغذ سے تو کم نہ ہو، کاغذ بھی اپنے سینے پر، اپنے دل پر جب یاد محبوب اگر لکھ دی جائے، کوئی نعت لکھ دی جائے تو کبھی وہ نعت مٹا سکتا ہے کوئی؟ نہیں مٹا سکتا۔ تو میرے دل پہ بھی یاد محبوب ایسے ہی چھا جائے کہ میرا دل کاغذ سے تو کم نہ ہو۔ کاغذ مجھ سے آگے بڑھ گیا کہ اس سے کبھی یاد محبوب جدا نہیں ہو رہی، میرے دل سے جدا ہو جاتی ہے۔ تو یا رسول اللہ ایسا کرم ہو جائے کہ یاد محبوب میں کاغذ سے تو دل کم نہ رہے، میرا دل کاغذ سے آگے بڑھ جائے۔ کاغذ جیسے ہر وقت محبوب کی یاد کو اپنے سینہ پر محفوظ رکھتا ہے، میرا دل بھی ہر وقت یاد محبوب میں بسا رہے۔ سبحان اللہ، بڑا ہی خوبصورت تخیل ہے۔ مزید آئیے کچھ اشعار طرز میں سنیں، پھر ان کی تشریح سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہو اگر مدح کفے پاسے منور کاغذ، عارض حور کی زینت ہو سراسر کاغذ، ورق مہر اسے خط غلامی لکھ دے، ورق
مہر اسے خط غلامی لکھ دے، ہو جو وصف رخ پر نور سے انور کاغذ، ہو جو وصف رخ پر نور سے انور کاغذ، ہو اگر مدح کف پاسے منور کاغذ، تیرے بندے ہیں طلبگار تیری رحمت کے، تیرے بندے ہیں طلبگار تیری رحمت کے، سن گناہوں کے نہ اے داور محشر کاغذ، سن گناہوں کے نہ اے داور محشر کاغذ، ہو اگر مدح کف پاسے منور کاغذ، لب جاں بخش کی تعریف اگر ہو تجھ میں، لب جاں بخش کی تعریف اگر ہو تجھ میں، ہو مجھے تار نفس ہر خط مسطر کاغذ، ہو مجھے تار نفس ہر خط مسطر کاغذ، ہو اگر مدح کف پاسے منور کاغذ، مدح رخسار کے پھولوں میں بسا لوں جو حسن، مدح رخسار کے پھولوں میں بسا لوں جو حسن، حشر میں ہو میرے نام کا معطر کاغذ، حشر میں ہو میرے نام کا معطر کاغذ، ہو اگر مدح کف پاسے منور کاغذ، عارض حور کی زینت ہو سراسر کاغذ۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کی تشریح سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے مزید 4 شعر طرز میں سماعت کیے، تو کہتے ہیں اگلے شعر میں، ورق مہر اسے خط غلامی لکھ دے، ورق مہر اسے خط غلامی لکھ دے، ہو جو وصف رخ پر نور سے انور کاغذ۔ یہ بھی بڑا پیارا خیال ہے، کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی پیپر پہ، کسی کاغذ پہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف لکھی ہو نا، تو سورج جو ہے نا، سورج اس پر اپنی غلامی لکھ دے کہ اب میں تو تیرا غلام ہو گیا، اب تو میں تیرا دیوانہ ہو گیا۔ ورق مہر یعنی سورج کا کاغذ، یہ سورج بھی ایک بظاہر کاغذ کی طرح ہی لگتا ہے نا۔ ورق مہر، سورج کی یہ جو ٹکلی ہے، سورج کا یہ جو ورق ہے، تو یہ خط غلامی یعنی کہ غلامی پر سائن کر دے، غلامی مان لے، اس کی غلامی قبول کر لے، غلامی تسلیم کر لے، کس کی؟ اس کاغذ کی جس پر نور کاغذ پر، جس چمکدار کاغذ پر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کی تعریف لکھی ہے۔ اب تو سورج بھی اس کی غلامی مان لے، یہ کتنا پیارا تخیل ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض ہے، تیرے بندے ہیں طلبگار تیری رحمت کے، تیرے بندے ہیں طلبگار تیری رحمت کے، سن گناہوں کے نہ اے داور محشر کاغذ۔ یہ شعر تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے، پہلا مصرع تو بڑا آسان ہے کہ اے اللہ پاک تیرے بندے تو تیری رحمت کے طلبگار ہیں،
ان کے پاس جو کاغذ ہیں وہ نامہ اعمال بڑے سیاہ ہیں، کالے ہیں، گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن یہ ان کاغذوں کے طلبگار نہیں بلکہ یہ تیری رحمت کے طلبگار ہیں، کیونکہ وہی ملے گا جو کیا ہے، لیکن اگر تیری رحمت ہو گئی تو پھر بیڑا پار بھی ہو سکتا ہے۔ تو اے مالک داور محشر، یعنی محشر کے مالک، داور یہ مالک کے معنی میں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات پاک ہے وہ محشر کی مالک ہے، وہ محشر میں ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے، اس کے قبضے میں ہے یقیناً۔ اور دنیا میں تو ایک مجازی ملکیت اور مجازی کنٹرول بھی کسی کا ہوتا ہے، قیامت کے دن تو وہ مطلق ملکیت کا اس کا اظہار ہوگا اور کسی کے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں۔ مالک یوم الدین، اس رب کریم، اس کو داور محشر کہتے ہیں، اس کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ مالک تیرے بندے، اے داور محشر تیرے بندے تو تیری رحمت کے طلبگار ہیں، سن گناہوں کے نہ اے داور محشر کاغذ۔ اس مصرعے کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی ترتیب کو میں چینج کروں گا، آپ اس کو یوں پڑھیے تو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ چونکہ وزن شعری کو بھی قائم رکھنا ہوتا ہے، اس لیے الفاظ بعض اوقات آگے پیچھے ہوتے ہیں لیکن معنی اس کا سملر ہوتا ہے، ایزی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں سن اے داور محشر، سن اے داور محشر نہ کہ گناہوں کے کاغذ، کہ تیرے بندے تو تیری رحمت کے طلبگار ہیں، نہ کہ گناہوں کے کاغذ کے طلبگار۔ اے داور محشر سن، اے ہمارے پاک پروردگار سن کہ ہم تیرے بندے تیری رحمت کے طلبگار ہیں، گناہوں کے کاغذ کے طلبگار نہیں ہیں۔ گناہوں کے کاغذ اگر ہمیں دے دیے گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو گناہوں کے کاغذ تو اپنی رحمت سے مٹا دے اور ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں، اے داور محشر۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں لب جاں بخش کی تعریف اگر ہو تجھ میں، لب جاں بخش کی تعریف اگر ہو تجھ میں، ہو مجھے تار نفس ہر خط مستر کاغذ۔ اب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک لبوں کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے کاغذ اگر تجھ میں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹ، وہ ہونٹ کے جو لب جاں بخش ہے، جو جان بخشنے والے ہیں، لوگوں کو زندگی بخشنے والے ہونٹ ہیں، کہ ان میں سے جو نکلتا ہے تو لوگوں کو زندگی دیتا ہے، لوگوں کو تسکین دیتا ہے، لوگوں کو لطف دیتا ہے۔ جو بات نکلتی ہے ان مبارک ہونٹوں سے تو مزہ آ جاتا ہے، سن کر سیکھنے کو ملتا ہے، علم بڑھتا ہے اور لوگوں کی زندگیاں سکون میں آ جاتی ہیں، جاں بخشی ہوتی ہے۔ یہ لب جاں بخش کی اگر تعریف، اے کاغذ اگر تجھ میں لکھی ہو تو اس پر جو لائنز لگی ہو نا، وہ لائنز میری سانسوں کے ذریعے لگیں۔ تار نفس میری سانسیں، سانسوں کی بھی ایک لائن ہوتی ہے نا، آپ نے کبھی میڈیکل میں جو مریض کے برابر میں ایک آلہ ہوتا ہے جس پہ سانس چل رہی ہوتی ہے، اوپر نیچے لائنز اس پہ آ رہی ہوتی ہیں، اسے کہتے ہیں تار نفس۔ تو کہہ رہے ہیں جب پیارے محبوب کے مبارک ہونٹوں کی تعریف کاغذ میں کی جائے گی نا تو پھر اس پہ اسکیل سے لائنیں نہیں لگیں گی بلکہ میرے سانسوں کی لائنیں اس میں لگیں گی۔ خط مستر، مستر کہتے ہیں اسکیل کو، اسکیل جس سے لائنیں کھینچتے ہیں نا، تو اسکیل خط مانے اس سے کھینچی جانے والی لائن، تو اسکیل والی لائن نہیں ہوں گی بلکہ میرے دل کی دھڑکنوں سے پیارے محبوب کے ہونٹوں کی تعریف لکھی جائے گی۔ یہ بھی کمال کا ایک خیال ہے جو ظاہری طور پر پاسبل نہیں ہے لیکن سوچ تو سکتا ہے نا۔ شاعر کے پاس خیال ہی تو ہوتا ہے، شاعر خیال ہی خیال میں وہ باتیں کر جاتا ہے کہ دیوانگی اس کی نظر آتی ہے اور سامنے والوں کو، سننے والوں کو بھی دیوانہ بنا دیتا ہے۔ اگلے شعر میں، اور آخری شعر ہے، یہ مقطع ہے، اس میں کہتے ہیں مدح رخسار کے پھولوں میں بسا لوں جو حسن۔ یہ ہمارے لیے بڑی پیاری نصیحت بھی ہے اور آخرت کے لیے ایک سرمایہ عطا کر رہے ہیں کہ مدح رخسار کے پھولوں میں بسا لوں جو حسن، حشر میں ہو میرے نامے کا معطر کاغذ۔ جو میرا نامہ اعمال ہے اس کے کاغذ کو اگر معطر یعنی خوشبودار بنانا ہے تو پھر اس کاغذ پر مدح رخسار مصطفیٰ، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کی تعریف لکھ ڈال، مدح رخسار کے پھولوں میں اسے بسا لے، تو اسے پیارے محبوب کے رخسار کی تعریف سے خوشبودار کر دے تاکہ تیرا نامہ اعمال قیامت کے دن جب تجھے ملے تو خوشبودار ہو، معطر ہو۔ تو اس میں یہ درس ہے کہ اپنی زندگی میں ذکر محبوب کیا کریں، درود کی کثرت کیا کریں، اپنے نامہ اعمال میں خوب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں جمع کریں تاکہ قیامت کے دن یہ نامہ اعمال معطر کاغذ کی صورت میں ملے۔ کیا خوبصورت کلام ہے۔ اللہ کریم شہنشاہ سخن کو مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو ایسے کلام لکھنے پر خوب جزائے خیر عطا کرے۔ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں